السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام اپڈیٹ وتھ جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم ٹاک آف دی ٹاؤن خبر پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کا جو سب سے اہم ہاٹ ایشو یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب آج ہونا تھا اور بظاہر تو وہ ہو چکا، لیکن اس کے پیچھے جو کہانی ہے اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ مرتضی وہاب نے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 173 ووٹ لیے ہیں اور نعیم الرحمن نے 160 ووٹ لیے ہیں۔ اس طرح تو یہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ مرتضی وہاب کو کامیاب ہو جانا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے جو ہم پس پردہ جو تجزیہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی کے 34 سے 35 لوگ جو ہے وہ شامل تھے، اور جن کو جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو کہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کل کہہ بھی رہے تھے پیپلز پارٹی والے کہ یہ جو ہے ان پر الزامات تھے، انہوں نے جو ہے امن و امان کا نقص امن کا خطرہ پیدا کیا تھا، 9/11 میں یہ ملوث تھے، اس لیے ان کی گرفتاری جن کی بنتی تھی ان کی گرفتاری بنی ہے۔ اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 ایسے اراکین تھے جو آنا چاہتے تھے لیکن گیٹ بند کر دیے گئے اور ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اسمبلی میں بھی جو ہے وہ ایک ٹائم ہوتا ہے اور بلایا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ مرتضی وہاب جو جیتے ہیں، مرتضی وہاب تو خود بھی کامیاب ابھی تک نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ قانون میں یہ موجود ضرور ہے آئین کے مطابق کہ وہ 6 مہینے کے اندر اندر کامیاب ہو جائیں اور بن جائیں۔ مرتضی وہاب تو پہلے بھی ایسے ہی اداروں میں جو ہے ایڈمنسٹریٹر بھی بن چکے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جس میں لوگ آج مطمئن اس لیے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ 30 سال سے پیپلز پارٹی یہاں حکمراں ہے، اس دوران میں دوسرے میئرز بھی آتے رہے ہیں اور کامیاب تو دوسرے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اور آج بھی سوالیہ نشان ہے پیپلز پارٹی کی کامیابی پر کہ وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہ انجینئرڈ ہے یہ الیکشن، جس کے نتیجے میں جو ہے مرتضی وہاب کو جیتا ہوا دکھایا گیا ہے اور نعیم الرحمن جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ۔ لیکن جو ابھی ہم بات بیان کر رہے تھے اس میں تو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انجینئرنگ ہوئی ہے۔ اگر انجینئرنگ ہوئی ہے تو ایسے الیکشن کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کو سچا میئر نہ ملے تو پھر جو ہے اس کی اونرشپ کون لے گا؟ پیپلز پارٹی نے اس سال 6 مہینے کے اندر اندر کچھ کارکردگی، کوئی گرما گرمی دکھائی ہیں، نئی بسیں بھی لے کے آئی ہیں، لیکن ابھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ ہمیں پانی نہیں ملتا۔ پانی ہمیں نہیں ملتا کہ ہمارے نلکوں میں پانی نہیں آتا اور ہمیں جو ہے وہ بیچا جاتا ہے ٹینکرز کے ذریعے ہم پانی لے رہے ہوتے ہیں۔ کئی بستیوں میں پورے سال 2 سال سے پانی کا خطرہ نہیں آیا۔ ایسا ایک کراچی میں بھی ہے۔ اس پہ ناز یہ کرتے ہیں، یہ بڑے لوگ ناز کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ایک حکمراں، ایک رہنما بول رہے تھے کہ پانی تو میں بھی خرید کے پی سکتا ہوں۔ بھائی جو حکمراں ہوتے ہیں آپ کی تو بات نہیں کر رہے ہیں، آپ تو یہیں کا پانی پیتے ہوں گے اور خرید کر ہی پیتے ہوں گے۔ لوگ تو فرانس کا بھی ہے، حکمران تو فرانس کا بھی پانی منگا کے پی سکتے ہیں اور پیتے رہے ہیں۔ یہ کوئی ناز کی بات نہیں، بات تو یہ ہے کہ جو پانی نلکے کا آپ پی رہے ہیں وہ وہی عوام پیتے، وہ قابل فخر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کر سکے آپ لوگ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حافظ نعیم الرحمن نے ایک بہت زبردست قسم کی سرگرمی دکھائی اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا اور جو انہوں نے کام کیے، یہ پیپلز پارٹی کہتی رہے، کچھ بھی کہتے رہے، دوسرے بھی کہتے رہے۔ ہم بھی جماعت اسلامی کچھ باتوں سے متفق نہیں ہے ایز اے جرنلسٹ، لیکن یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہی جماعت کیوں ہے کہ یہ جب جیتتی نہیں ہے، جب یہ جو ہے اقتدار میں نہیں ہوتی، جب بھی خدمت کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی الخدمت کے نام سے آپ دیکھیں اسپتال بھی ہیں ان کے، اب کنویں بھی کھدوا رہے ہیں وہ، اور جو اگر یہ جیسے ابھی یہ سیلاب ہے اس کی مثال ہے، اور یہ جو سیلاب آیا تھا ابھی اور اس میں کتنی اور بارش میں کتنی انہوں نے جو ہے بوٹیں چلائی ہیں اور ان کے کارکنان نظر آئے ہیں، یہ لوگ بھی نظر آئے ہیں، حکمراں بھی نظر آئے ہیں، اور وہ بڑے بوٹ پہن کے اور ادھر جا کے تصویریں کھنچاتے ہوئے کر ناز سے۔ یہ سب چیزیں ریکارڈ پر ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تجزیہ نگار کی رائے نہیں ہے،
یہ بکھری ہوئی حقائق ہیں جس کو جوڑ کر ایک تصویر بنائی جاتی ہے اور آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اس سے آپ اختلاف کریں. ظاہر ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی پہلی دفعہ جو ہے وہ میئر کی نشست جیتی ہے اور یہ کراچی کا جو ناظم ہوگا وہ جو پیپلز پارٹی کا ہوگا. پیپلز پارٹی کا تو وزیر اعلیٰ بھی ہے, پیپلز پارٹی کا تو گورنر بھی ہے, پیپلز پارٹی کا تو اسپیکر بھی ہے, پیپلز پارٹی کی تو پوری حکومت بھی ہے, اور آج سے نہیں 30 سال سے حکومت ہے. ایک آپ ایونیو جسے کہتے ہیں, ایک موقع اور لے لیجئے, یہ والے پر بھی آپ رہیں, اور پھر کیا ہو جائے گا. آپ کی ذمہ داری تھی, آپ کی جو واٹر اینڈ سیوریج یہ ساری حکومت کے انڈر میں کام کر رہی تھی, لیکن اس کے باوجود کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکا. سوالیہ نشان تو بہت سارے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں ابھی الیکشن ہو رہے ہیں باہر, تو وہاں جیل کی قیدیوں کی گاڑی لا کے کھڑی کر دی گئی ہے کہ ان کو جو پسند نہیں آئے, جو احتجاج کرے اس کو بند کر کے وہ لے جائیں جیل میں بند کر دیں. یہ جمہوری تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی احتجاج کرتا ہے کسی باتیں تو اسے احتجاج کرنے کا موقع دیا. اگر وہ جو ہے فساد برپا کرتا ہے, کچھ توڑ پھوڑ کرتا ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. ابھی کچھ ہوا ہی نہیں, تیاری پوری ہے. اور مجھے نہیں ایسا لگتا کہ اب یہ لوگ جو ہے وہ جماعت اسلامی والے مانیں گے, وہ کورٹ میں جائیں گے, کورٹ میں بھی جدوجہد کریں, کورٹ سے بھی. ابھی تو الیکشن ہی اتنے دن بعد ہوئے, اس کے جواز بنایا گیا. اگر کورٹس جو ہماری جو ہے وہ ہائی کورٹس, سپریم کورٹ سے متحرک نہ ہوتی, الیکشن کمیشن کو اگر وہ مجبور نہ کرتی اور الیکشن کمیشن متحرک نہ ہوتا, تو یہ تو الیکشن ہونا نہیں تھا. یہ تو کسی قانون اور دائرے کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے کہنے پہ یہ الیکشن ہوا. اب چند بسیں تو آ گئی ہیں, بڑی اچھی بسیں لگ رہی ہیں, ادھر ہے خواتین کے لیے سب کچھ ہے, ڈسپلے شو ہے, ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن بنیادی چیزیں ہیں کہ سڑکیں تو دیکھ لیں آپ جن پہ ان اچھی بسوں کو چلنا ہے. کیونکہ آپ نے مخصوص سڑکیں انتخاب کر لی, اچھی بنی ہوئی سڑکیں, اسی میں جو ہے وہ سارا یہ بکھراؤ نظر آتا ہے. اور جو پبلک کی جو غریب آبادی ہے اس تک رسائی ہے, اس کا بھی یہ بھی اعتراف ہے کہ یہاں وہاں تک بھی گاڑیاں جا رہی ہیں, لیکن بڑے محدود ایک اسپین میں گاڑی چلائی جا رہی ہے. یہ تو کراچی کے مسائل ہیں, یہ تو دکھ بھری داستان ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ جو ہے آپ ڈیزرو لگ رہے ہوتے. آپ نے الیکشن جیتنا کوئی یہاں پاکستان میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اس کے بڑے بڑے انجینئرز پڑے ہوئے ہیں, آپ کے پاس بھی ہوں گے, دوسروں کے پاس بھی ہوں گے, سب یہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس سے جو بے چینی پھیلے گی, اسپارک ہوگا, سیاسی ٹوٹ پھوٹ ہوگی, اور کراچی جو ہے پھر جو ہے وہ بدامنی کا گہوارہ بن جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں. ہم خدا کریں کہ یہ ہم اس چیز سے نکل جاتے اور کامیابی ہوتی. ابھی دونوں دھرنے دے رہے ہیں, چیخ پکار ہو رہی ہے, ایک گرفتاری کے لیے تیار ہے, ایک گرفتار ہونے کے لیے سربستہ نظر آتا ہے, اور نتیجہ کچھ نہیں ہوا. اب وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہم ووٹنگ, جماعت اسلامی کے امیر کا کہنا یہ ہے, میرے کراچی حافظ نعیم الرحمن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ووٹنگ تو اس وقت ہوگی جب پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے جن کو آنا تھا. وہ انہوں نے ساری کوششیں یہ تھی, وعدے کیے, ساری چیزیں, وہ گئے کہاں یہ تو بتا دیں, ان کی کوئی آواز تو ہو, وہ بتاتے تو وہ تو کہہ دیں کہ بھئی ہم ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. وہ تو ایسا ان کی طرف سے تو کچھ ایسا آیا نہیں, ان کی وضاحتیں تو آئی نہیں ہیں. وہ یہ کہہ دیتے کہ نہیں ہم ان کو ووٹ ڈالنا نہیں چاہتے تھے, ہم ان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ استحکام پاکستان کا بھی ایک گروپ ہے, وہ تو چاہے گا پیپلز پارٹی اور جو اس اتحاد کے ساتھ رہنا, لیکن اس کے ووٹ تو بالکل الگ نظر آتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں, یہ اس وقت جیتے ہیں جب استحکام پاکستان کا انفلوئنس نہیں تھا سیاست پہ. یہ تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں کراچی سے جیتے ہیں. اس کے بعد جو صورتحال ہے, اب یہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ٹرائل کر رہے ہیں یا ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو, تو جو لوگ نچلی سطح پر کامیاب ہوئے ہیں ان پہ اس وقت سے پہلے دنوں میں الزام ان کے اوپر تصویریں کیوں نہیں آ گئی. ناظرین آپ یہ دیکھیں تازہ ترین صورتحال ہمارے ساتھ میں, ہمارے رپورٹرز کا کہنا یہ ہے کہ وہاں تصادم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم
جماعت اسلامی کے کارکنوں میں جو ہے ایک تصادم کی فضا ہے اور پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور وہ دھکیلا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے متحرب جو گروہ وہاں ساری چیزیں ہوم ورک ہوتا ہے ہر چیز کا, ادھر کی بھی کچھ تیاری ادھر کی بھی تیاری. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ادھر کی بھی کارکنان وہاں بہت پہنچے ہوئے ہیں. اگر یہ آگ بڑھ گئی اور آپ اپنی سیٹیں بچانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کیا یہ اس آگ میں ہم نہیں جلیں گے؟ کراچی نہیں جلے گا؟ اتنی سخت کراچی میں رہی کہاں ہے؟ دیکھیں اندرون سندھ جو ہے بے روزگاری کا تناسب یہ ہے 3% سے تھوڑا سا زیادہ ہے, اور کراچی میں جو جنریٹ کرتا ہے کاروبار نوکریاں اس میں 11.5% جو ہے بے روزگاری ہے. اور اس کو کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ جلے رہے, کیا کرے؟ اسی نوٹ کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ کہ جو اللہ خیر کرے ہمارے کراچی کو جو ہے وہ جلنے سے بچائے. یہ ساری چیزیں سوالیہ نشان ہیں. ایک تزئین نگار کا کام تو یہ ہے کہ جو حقائق نظر آتے ہیں یک طرفہ ہی صحیح, لیکن یک طرفہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہارتا ہے اس کے کچھ گریونسز زیادہ ہوتے ہیں اور وہ یہاں ہم نے رکھے ہیں. ہم بڑی آزادی کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو اور کچھ کر کے دکھائے, یہ ایک الگ سوال ہے. اور اس سے امیدیں اس لیے نہیں جوڑی جا سکتی کہ ریکارڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا. خدا خیر کرے, اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنائے اور جو ہے ہمیں پانی نصیب ہو. ہماری قسمت میں تو اوپر سے برسات میں تباہی پھیلا دینے والی چیزیں آتی ہیں. آج تک جو سیلاب آیا تھا اور بڑی امداد آئی ہے, اداروں نے بین الاقوامی اداروں نے دی ہے, لیکن ابھی وہ کام نہیں ہوا ہے. آج اگر کچھ تباہی ہوتی ہے ہمارے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو اور سب خیر سے گزر جائے. یہ جو ٹکرا رہا ہے اور یہ تباہی کے آثار نظر آ رہے ہیں, لیکن اگر ایسا ہو گیا تو یہ حکومت اس معاملے کو سنبھال سکے گی؟ اسی سوال کے ساتھ اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے پروگرام اپڈیٹ وتھ جہانگیر سید کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.